بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین کرام، ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف صاحب نے حال ہی میں مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ وہ مختلف یونیورسٹیز گئے، وہ کیڈٹ کالج گئے، وہ برنول گئے، وہ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ تشریف لے گئے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑھ کر وہ ملک کی معروف تعلیمی درسگاہ، دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ لاہور تشریف گئے۔ وہاں انہیں بہت زیادہ محبتیں ملیں، طلباء نے ان سے مل کر سوالات پوچھے، انتہائی حساس موضوعات پر سوالات کیے، انتہائی حساس موضوعات کو ڈسکس کیا گیا، اور ان موضوعات پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے طلباء کا ابہام دور کیا۔ اس کے علاوہ ڈی جی صاحب نے اساتذہ سے بھی ملاقاتیں کی۔ اساتذہ نے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ان ملاقاتوں کو سراہا کہ آپ کی اس طرح کے انٹریکشن سے طلباء کا مستقبل بنے گا، کیونکہ یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو اساتذہ کرام نے یہ دعوت بھی دی، سجیشنز بھی دی کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ ملاقاتیں کتنی کارآمد، کتنی مؤثر ہیں، آیا کہ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ نگار جناب مدثر چودھری صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ بہت شکریہ مدثر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت شکریہ۔ اچھا مدثر صاحب، آپ نے دیکھا ایک انتہائی حساس قسم کے موضوعات، بالخصوص دہشت گردی کے حوالے سے، بلوچستان پر مہرنگ بلوچ صاحبہ کے حوالے سے، منظور پشتین صاحب کے حوالے سے، اور یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس حوالے سے طلباء نے بڑا کھل کر ڈی جی صاحب سے سوالات کیے۔ تو آپ اس سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کو اس پروگرام میں لینے کا، اور موضوع بھی بڑا اہم ہے موقع کی مناسبت سے، بہت ضروری تھا، یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، جی، ان پہ تنقید بھی شروع ہوئی کہ شاید وہ جواب نہیں دے پا رہے، بات نہیں کر پا رہے، لیکن جس انداز میں انہوں نے طالب علموں کو ہینڈل کیا، ان کی بات سنتے، ان کو جواب دیتے رہے، وہ بڑا حوصلہ افزا تھا۔ ایک بات تو آپ سب ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی یوتھ اس وقت تقریباً 60% سے اوپر ہے، راؤنڈ اباؤٹ 70% کہا جاتا ہے ایک فگر کے مطابق۔ اور اس وقت ہمیں جو چیلنج درپیش ہے، جہاں ایک طرف خوشی کی بات ہے کہ دنیا بھر میں اگر ممالک کا ڈیٹا نکالا جائے تو سب سے زیادہ یوتھ تناسب کے حساب سے ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ایک طرف ہمیں جو اس وقت چیلنج درپیش ہے جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ فیک نیوز کا ہے، سنی سنائی بات کا ہے۔ آپ سے میں نے بات سنی، میں نے تحقیق نہیں کی اور آگے تک پہنچا دی۔ یہ اس وقت المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، اور یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت سے ممالک، تقریباً اگر تمام کو کہا جائے، بڑے بڑے ممالک، آپ یو ایس اے کا نام لے لیں، یو کے کا لے لیں، آسٹریلیا لے لیں، کینیڈا لے لیں، وہاں بھی ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی وہاں پہ دیکھیں، وہاں پہ بھی ٹویٹر ہینڈلز پہ پابندی کہیں لگ رہی ہے، کہیں ٹک ٹاک پہ پابندی لگ رہی ہے، آسٹریلیا کی عدالتیں بات کر رہی ہیں، یو ایس اے میں اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فیک چیزیں آ جاتی ہیں تو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ ہمارا کچھ زیادہ ہو گیا، ہمارا ایکچولی زیادہ ہو گیا کہ ہمارے جو ذمہ داران لوگ تھے، جنہوں نے ایک عمر گزاری شعبہ صحافت میں کہہ لیں، یا وہ تجزیہ نگار تھے، یا کسی ایسے سوشل پلیٹ فارم پہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یا انہوں نے سرو کیا گورنمنٹ کو، جب وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا اپنے اس سیاق و سباق کو کس انداز میں پیش کرنا تھا۔ ان لوگوں نے جب فیک نیوز پہ زیادہ فوکس کیا اور آگے بڑھتے بڑھتے اس انداز میں، وہ جو میں تو موسٹلی کہتا ہوں اپنے لائکس اور ویوز کے لیے انہوں نے ان چیزوں کو پھیلایا، تو ہماری نوجوان نسل اس سے راغب ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹ میڈیا پیچھے چلا گیا، الیکٹرانک میڈیا کی اس طرح سے ورتھ نہیں رہی، سوشل میڈیا بہت آگے گیا، اس نے بڑی ترقی حاصل کی۔ تو اب نوجوان جو تھا اس کے پاس اس طرح سے باقاعدگی سے کوئی ذریعہ میسر نہیں تھا ان کو اس خبر کو جاننے کا۔ خبر نکلی، خبر نوجوانوں نے سنی، ان انداز میں یونیورسٹیز میں ہم بھی پڑھے ہیں، کالجز میں پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے گوسپس کیسی ہوتی تھیں، ایک کلاس سے بعد نکلتی تھی، دوسری 8ویں جو نچلا فلور تھا وہاں تک پہنچ جاتی تھی، ادھر کیا ہوا، ہم لڑ بھی آتے تھے، واپس بھی آ جاتے تھے، اگلے دن پتہ چلتا تھا ایسی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، او ہو، یا چلے پنجاب کالج، ہاں سارے کالجز کے نام لے لیں، ایسا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، گلی محلے میں ہو جاتا ہے کہ آپ کی چوتھی پانچویں گلی میں کوئی لڑائی ہوتی ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور آپ تک بات پہنچتے پہنچتے بات اور ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک ذریعہ جو سلسلہ چل نکلا، اور خاص کر آپ کے جو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر نے دورہ کیا، یقیناً ان پہ سخت سوالات ہوئے ہوں گے، ان نے جوابات بھی دیے ہوں گے، اور یہی ٹیکنک چاہیے تھا جس کی ضرورت تھی کہ نوجوان جن کو ایک ہی بندہ یا کچھ چند لوگ
ملے ہوئے ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان کو سچ مان لیتے ہیں. دوسری طرف سے ہم چونکہ ڈیفینیٹلی ہماری پاک فوج کے ذمہ داران کی اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. ہم جس سرکمسٹانسز میں اس وقت گزارا کر رہے ہیں, ہمارے بارڈرز کی جو صورتحال ہے, ہمیں اندرون سے جو خطرات ہیں ان کی اور بھی ذمہ داریاں, وہ اس طرح سے انٹریکشن نہیں کر پاتے, ٹائم نہیں نکال پاتے. آئے روز تو آپ کو پتہ ہے ہمیں نوجوان ہمارے شہادتیں ہو رہی ہیں. خوارج کے ساتھ ایک ایسی جنگ ہے, اندیکھی جنگ ہے, جس کا دشمن اتنا کمزور ہے, اتنا بزدل ہے کہ چھپ کے حملہ کرتا ہے, اس سے وہ لڑ رہے ہیں. ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملتے انٹریکشن کرنے کے یونیورسٹیز کے ساتھ, طلب علم کو سامنے سے سننے کے بعد. تو جب وہ اس طرح کریں گے, جب وہ نوجوانوں کو پتہ ہوگا کہ جس بندے کے بارے میں یا جس ادارے کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں ابھی وہ میرے سامنے بیٹھا ہے, میں اس سے بات کروں گا, وہ میرے سامنے میرے جواب دے گا, 1 کرے گا, 2 کرے گا, 3 کرے گا, یقیناً وہ غصے میں کرے گا, کیونکہ آپ پہلے کبھی ان کو میسر نہیں آئے, آپ کبھی آمنے سامنے انٹریکشن نہیں ہوئی. آج جب ان کو انٹریکشن ہوئی, آپ ان سے ملے, ہو سکتا ہے بہت سے نوجوان آج بھی مطمئن نہ ہوئے ہوں, لیکن میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اس میں سے جو سامنے آڈینس بیٹھی ہوگی اس میں سے 70-80%, کیونکہ ان دی اینڈ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں, اور پاکستان میں بسنے والا ہر فرد, میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو, قطع نظر کے بہت سے لوگ اس وقت پاکستان کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب, اپنے اداروں کے حوالے سے بڑی غلط باتیں کرتے ہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں مارجن دیتے ہیں کہ وہ پاکستان سے پیار کرتا ہے. جب آپ کی فورسز کا آدمی باوردی یونیفارم آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور بڑے کھلے دل کے ساتھ سوالات سن رہا ہو, سخت قسم کے, اور جوابات دے رہا ہو, تو آپ کو ویسے ہی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتایا جا رہا تھا, ایک بنا رکھا تھا. یہ ہے وہ جس کے بارے میں مجھے کہہ رہا تھا بڑا ظالم ہے. یہ ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے بارے میں جی میرا سب کچھ یہ کھا گیا ہے یا لے گیا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات ہے, یہ رکنی نہیں چاہیے, بالکل اس پہ کنٹینیو رہنا چاہیے. ہر اسکول کالج میں جانا چاہیے, اور ایک مطالعاتی دورے ہوتے تھے کسی دور میں ISPR میں, ابھی بھی ہوتے ہوں گے, اس کا بڑھانا چاہیے. مدثر چودھری صاحب, آپ چونکہ خبر کے آدمی ہیں, صحافت کے شعبے سے تعلق ہے, ماشاءاللہ 2 دہائیوں تک آپ نے صحافت بھی کی, اخبار بھی چلاتے ہیں, تو ایک زمانہ تھا کہ خبر کی تحقیق کے لیے باقاعدہ سورسز ہوتے تھے, پھر کراس چیک ہوتا, ڈبل چیک ہوتا. تو یہ جو اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں, ایک ٹویٹ پوری آگ لگا دیتی ہے اور پورا ایک فتنہ پھیل جاتا ہے. فیک نیوز پر پنجاب کالج بند ہو جاتا ہے اور مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے, لوگ اساتذہ کو گریبانوں سے پکڑتے ہیں, بلکہ فیک نیوز پر آپریشنز ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل ایک دہشت گردی آئی ہے, بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات پھیلا دی جاتی ہے, اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا, اس کا حل کیا ہے, اور اس سے کتنا نقصان ہوا پاکستان؟ دیکھیں افطاب صاحب, ایک بات تو ایک لاجیکلی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں نا, برائی زیادہ دیر نہیں رہتی, اچھائی جب تک یہ دنیا ہے وہ قائم رہتی ہے. ایک تو بات تو سچی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا, سچ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے. پچھلے چند سالوں سے یہ جو اب ہمیں جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا سامنا ہے چند سالوں سے ہوا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا, مختلف جماعتیں مختلف انداز میں الزامات بھی لگاتی تھی چیز, لیکن ایک لمٹ ہوتی تھی اس میں. ان دی اینڈ جب پاکستان پہ یا اپنے مسلح افواج پہ, اپنے اداروں پہ بات آتی تھی تو لوگ رک جاتے تھے. وہ جانتے تھے کہ بڑی قربانیاں ہیں, بڑی سیکریفائزز ہیں. ہم وہی پہلے میں نے بتایا کہ جس محلے وقوع میں ہم رہ رہے ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن خطرات کا سامنا ہے. کون سا ایک ایسا بارڈر ہے جس پہ آپ کہہ لیں کہ ہم سکون کے وہاں کا ہمارا جو جوان ہے, جو سردی میں جہاں ہم بند کمرے میں کہہ رہے ہیں کہ سردی ہے, فٹافٹ سے آپ ہیٹر لگائیں, تو وہ ہمارا نوجوان سکون سے بیٹھا ہوگا. ساری رات وہ جاگتا ہے, ساری رات وہ اس پہاڑ پہ یا اس ریگستان پہ اس لائن کو دیکھتا ہے, کوئی حدود کراس نہیں کر رہا. پھر دوسری آپ میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک ایسے دشمن کا سامنا ہے جو اتنا کمزور ہے کہ سامنے جنگ تو ہوتی ہے نا, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے, سامنے والا 1000 ہے, سامنے والا 2000 ہے, ہم 500 ہیں. یہ تو معصوم لوگوں کی جانیں لینے والا آج بھی بڑا اہم دن ہے 16 دسمبر کا, آپ کو پتہ ہے. ہمارے معصوم بچے, خیال آتا ہے تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, دل پھٹتا ہے. میں آج بھی وہ دیکھ رہا تھا ہماری جو ویڈیوز اس دن کی, میں خود وٹنس ہوں. اس دن جو وزٹ کیا تھا میں اسکول میں, اسی دن گئے تھے جب منسٹر سائرہ افضل طاہر تھی, ان کی قیادت میں جرنلسٹوں کا وفد گیا تھا. تو وہ ویژول نہیں بھول سکتے ہمیں. آج بھی جب کسی نوجوان کا لاشا, اس شہید کا لاشا اس گھر میں آتا ہے, تو وہ ماں یہ تسلی دے کے, وہ بہن وہ تسلی دے کے, وہ بیوہ یہ تسلی دے کے, یا وہ بچہ یہ تسلی دے کے کہ یہ ہمارا فخر ہے, یہ ہمارے خاندان کا فخر ہے, یہ ہمارے علاقے کا فخر ہے,
اس علاقے کے لوگ اس انداز میں اس باڈی کو ویلکم کرتے ہیں، گھر والے اپنا غم بھول جاتے ہیں، تو ہم کس انداز میں اپنے اداروں پہ، اپنی فوج پہ بات کر سکتے ہیں؟ کسی انڈیویجول پہ ضرور بات ہو سکتی ہے، آپ کی ذات پہ، میری ذات پہ، کہ میں نے یہ غلط کہا، ہم انسان ہیں، کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی جنرل صاحب سے، کسی کرنل صاحب سے، کسی چیف سے آپ اس کی ذات پہ بات کر سکتے ہیں، کسی ادارے پہ بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو ہوا، یہ جو فیک نیوز کہتے ہیں، ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اس کا کاؤنٹر کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا جا رہا ہے تو آپ پھر بھی سچ بولیے، آپ کے سامنے لگے گا آپ جھوٹ بولا جا رہا ہے پھر بھی سچ بولیے، اور یقین مانیے ان دی اینڈ جو جیت ہے وہ سچ کی ہوگی۔ آج یقیناً ڈی جی صاحب نے جو یونیورسٹیز میں گئے ہیں، مدارس میں گئے ہیں، اسٹوڈنٹوں کے ذہن میں، نوجوانوں کے ذہنوں میں، جن کو پچھلے کئی سالوں سے ان کو فیڈ کیا گیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اے آئی کا زمانہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ خود وٹنس ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ابھی اپنا فون کھولیں گے تو آپ کے سامنے وہی نظر آئے گا، آپ کو وہی سیکوینس ہے، ہاں ریلیونٹ۔ ابھی آپ دیکھیں نا، میں مثال دینا آپ کے ناظرین کو کہ آپ اپنے فون کو، اینڈرائڈ کو یا آئی فون کو پاس رکھیے اور آپ ذکر کیجئے کہ میں نے یہ کپڑے لینے ہیں فلاں برانڈ کے اور مجھے یہ چاہیے، مجھے لانگ کوٹ چاہیے، آپ یہ ورڈ بولیے، یا شوز بولیے کہ میں نے شوز لینے ہیں، آپ کا فیس بک، آپ کا انسٹاگرام آپ کو وہ ایڈ دکھانے شروع کر دے گا۔ اسی انداز میں جب آپ آرمی کے خلاف، حکومت کے خلاف یا کسی پارٹی کے خلاف بات کریں گے، آپ کو وہی ویڈیوز آئیں گی جو اس دن اپلوڈ ہوئی ہوں گی۔ یہ اے آئی کا زمانہ ہے۔ اب ہمارا کام ہے بحیثیت انسان کہ ہم سوچیں کیا لاجیکلی ایسی بات ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی پاکستانی جو خود کو پاکستانی کہتا ہو وہ پاکستان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ لوگ جو پاکستان کے لیے، جن کی ایک لمبی داستان ہے، ہم روزانہ یہ دیکھیں نا، پچھلے چند مہینوں میں ہم نے کتنے نوجوانوں کی لاشیں جو ہیں ان کو ہم نے دفنایا ہے، کتنے شہید ہم نے دفنائے ہیں۔ کیا وہ کسی فیک نیوز کے چکر میں انہوں نے کہا اچھا مجھے مار دو، میری ویڈیو بنے گی، میرے گھر والوں کو جھنڈا ملے گا، پراؤڈ ملے گا، میری مسز جو ہے بیوہ ہو جائے گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ہم اپنے اپنے گھروں بیٹھے ہیں۔ میں لٹرلی آپ کا پروگرام لمبا نہ اگر ہو جائے تو میں واشنگٹن میں تھا، تو وہاں پہ کچھ دوست بیٹھے، انہوں نے ایک اعزاز میں ٹرمپ کے الیکشن کے لیے گیا ہوا تھا کوریج کے لیے، تو وہاں پہ گفتگو ہوئی، تو وہی جو پنجاب کالج والا واقعہ، وہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے، سچی بات ہے۔ نام پاکستان کا لیتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں، پاسپورٹ پاکستانی ہے، شناخت پاکستانی ہے، وہاں وہ شناخت نہیں مل سکتی، جو مرضی کر لیں، لیکن جب بات کریں گے، پنجاب کالج کو اس انداز میں پیش کر رہے تھے کہ اسی دن میں گیا تھا، اس دن میری صبح فلائٹ تھی، دن میں یہ واقعہ ہوا تھا، میں آئی وٹنس تھا۔ تو جب میں نے ساری باتیں سن لی، وہاں پہ جرنلسٹ انڈین بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ پاکستان سے آئے ہیں تو آپ بتائیے۔ میں نے کہا یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں آپ نے فیک کی ہیں، آپ سب سے پہلے جائیے اپنے پاکستانی ہونے کا دعویٰ ختم کیجیے، آپ شعبہ صحافت سے تعلق ہیں یا آپ کمیونٹی لیڈر ہیں، جس بات کا آپ کو علم نہیں، آپ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں اور آپ اس مدلل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کے سامنے وہ بچی خدا نخواستہ ریپ ہوئی، اور آپ کے بقول لگتا ہے کہ پاکستان میں جانے والی، اسکول جانے والی تمام بچیاں جو ہیں خدا نخواستہ اس قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج بھی ہزاروں بچیاں، شاید لاکھوں بچیاں اسکول بھی جاتی ہیں، کالجز یونیورسٹی بھی جاتی ہیں، بسوں پہ جاتی ہیں، پیدل جاتی ہیں، والدین کے ساتھ جاتی ہیں، ایون ہاسٹلز میں بھی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں، میں نے کہا یہاں جو فیک نیوز یا ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا جو وہاں ایک امیج بلڈ ہو رہا ہے، آپ نے اس کا وہاں جا کے پرسنلی آپ اس کے آئی وٹنس بھی رہے اور آپ نے اس کا کاؤنٹر بھی کیا۔ تو یہ جو لوگ یہاں سے گئے ہیں، آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے بھی ہوں گے، بالخصوص ہمارے شہباز گل صاحب ہو گئے اور دیگر عادل راجہ صاحب وغیرہ، کوئی یو کے بیٹھے ہیں، کوئی یو ایس بیٹھے ہیں، یہ حضرات کس طریقے سے یہ سب چلا رہے ہیں؟ مطلب یہ سب چل کیسے رہا ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک تو بات کی کہ ایک تو ہماری کمزوری یہ رہی کہ ہم شاید ایک کمرے میں بیٹھ کے سامنے انٹریکشن نہیں ہم نے کیا جی، وہ میرے خیال میں اب شاید ایک پالیسی جو ہے بہتر انداز میں اب لے کے چلیں گے آئی ایس پی آر کی طرف سے، کیونکہ سب کی نظر ادھر ہوتی ہے اور آنا چاہیے سامنے، اپنے ادارے کے حوالے سے ان پہ کوئی کویسچن آتا ہے تو بالکل جواب دینا چاہیے، کیونکہ آپ تو فیس کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ تو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے نوجوان جو ہیں وہ جہاں آپ خارجیوں کو مار رہے ہیں وہاں اپنے نوجوانوں کو بھی تو لاشیں لا رہے ہیں نا، آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے صورتحال کیا ہے، سرکمسٹانسز کیا ہیں، چند لوگوں کو بریف کرنا ٹھیک ہے، آپ ایک جرنلسٹ کمیونٹی کو بریف کرتے ہیں، میری بات پہ ہو سکتا ہے سننے والوں کو کہیں کوئی اعتبار نہ آئے، وہ کہیں میں کسی کے کہنے پہ بات کر رہا ہوں، نہ جان، لیکن جب آپ سامنے کریں گے،
آپ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں نا, سنے کے لوگ سنیں گے بھی, سمجھیں گے اور آپ کو آنر بھی دیں گے جب آپ سامنے بیٹھ کے بات کریں گے. جی. آپ کو یاد ہوگا جب 16 دسمبر ہوا اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے اس کو کنٹراورشل بنانے کی کوشش کی, لیکن جب وہ مائیں سامنے آئیں, جب وہ باپ سامنے آئے, جب روتے ہوئے بہن بھائی سامنے آئے, جب وہ بوڑھی مائیں ان کے بستوں کو, ان کے خون زدہ لاشوں کو اٹھا کے سامنے آئے, تو لوگ چیخ پڑے, ابل پڑے. انہوں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں پاک افواج جو کر رہی ہے بالکل ان کے ساتھ ٹھیک کر رہی ہے. اسی انداز میں آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اور بتانا ہوگا سامنے آ کے. یقیناً وہ جو جن کے آپ نے نام لیے ہیں ان کو تو اتنی کافی ہے کہ ان کی جو وہ پیشی پہ آتے تھے ایک ویل چیئر پہ, ان کی وہ ویڈیو, ان کو جب بھی ویڈیو پوسٹ کریں ان کے نیچے وہ ویڈیو لگا دیا کریں. ان کا جواب تو بہترین ہے. طور صاحب آج کل بہت زیادہ دیکھیں ان کے لیے کچھ لوگوں کے لیے نا دعا ہوتی ہے جی, وہ دعائی سے بھی ان کا گزارا نہیں ہوتا نا. اچھا, ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ ان کو. اچھا, وہ اتنی کھل کے تنقید بھی کرتے ہیں اداروں پر بھی, فوج پر بھی, اور سکون سے اسلام آباد میں رہ بھی رہے, انہیں آج تک کسی نے کچھ نہیں کہا. دیکھیں کچھ چیزوں کو میرے خیال میں یہ جو ہے نا, آپ کہیں کہ ان کو پکڑ دکڑ کے آپ نے سدھارنا ہے, ضرورت نہیں. ان لوگوں کا میں نے ابھی کو پہلے بات کی, ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے, وہ میں ہی ہوں, میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ ان دی اینڈ کوئی سچ بولے جھوٹ بولے ادھر سے جائے کمیونٹی سے ہے. آپ اس کا کاؤنٹر نیگیٹو آپ سچ بول کے کر سکتے ہیں. میں نے کہا نا کہ آپ یا نکلے ہیں نا, میں ان کے لیے ڈی صاحب کے لیے ایکسپیرینس, میری ملاقات نہیں ہے, ہم نے خبر پڑھی ہے, سنا ہے, مجھے لگتا ہے یقیناً وہ مطمئن ہوں گے. تھوڑا سا ضرور ان کو سوالات سخت ملیں گے, اگلی بار ان کا مزید حوصلہ بڑھے گا, وہ اور جائیں گے لوگوں میں, بچوں میں جائیں گے, ٹیکشن کریں گے. جانا چاہیے. دیکھیں نوجوان کو آپ نے قائل کرنا ہے نا. آج جو جتنا یہ گیم کھیل رہے ہیں, یہ جو باہر سے بیٹھے ہوئے, کیا کوئی سنجیدہ بندہ ان کی باتوں کو لیتا ہے؟ سنجیدہ کوئی بھی آدمی ہوگا. جیسے آپ کہہ رہے تھے خبر کا ایک ایڈیٹر ہوتے تھے, سب ایڈیٹرز ہوتے تھے, کاپی پیکر, ان دی اینڈ پھر ایک پیج نکلتا تھا, پھر بیورو چیف صاحب دیکھتے تھے, پھر اس کے بعد جب آپ کا وہ پیج اوپر جاتا تھا چیف ایڈیٹر کے پاس, پھر دیکھا جائے پھر خبر آتی تھی. تو اسی انداز میں جو ذمہ دار آدمی ہے, جو سمجھدار آدمی ہے, وہ بات کو سنتا ضرور ہے. ایک تو اس کی یہ بڑی خوبی ہوتی ہے, ساری سنے گا, لیکن جب امپلیمنٹ کرنے کا آئے گا نا, وہ سوچے گا, سمجھے گا کیا یہ لاجیکلی بات ٹھیک ہے. نوجوانوں کے حوالے سے نوجوان پرجوش ہوتا ہے, جو شیلا ہوتا ہے. آج تک جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں یا جتنی بھی موومنٹ ہماری کامیاب ہوئی, نوجوانوں کے سر پہ ہوئی ہیں. آج بھی ہمارا نوجوان ہی بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے نا, جوان جو خون ہوتا ہے, وہی جذبے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اور ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے. آج بھی ہم جب اسپورٹس میں بھی, گیم میں بھی دیکھیں تو ایسا نعرے میں جان ہے پاکستان زندہ باد میں, ہمارے وہ پورے اسٹیڈیم میں جان آ جاتی ہے. آج بھی ارشد ندیم جب تھرو پھینکتا ہے تو وہ پہلے نعرہ لگواتا ہے کہ پاکستان زندہ باد, اونچا اونچا کہو تو میں تھرو پھینکوں. تو اس نوجوان کو قائل کرنا, اس کے سوالات جو اس کے پھنسے ہوئے ہیں, جو اس کو فیڈ کیے گئے ہیں, جو بار بار سنتا ہے, اس کو کاؤنٹر نیگیٹو دینا ہے آپ نے. وہ اسی انداز میں ہے کہ رسپانسیبل آدمی اس کے سامنے آئے, آ کے بات کرے, اس کی بات کو تحمل سے سنیں, اس کو جواب دیں. طور صاحب کریں, بالکل 10 دفعہ اور کریں, کل اور کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں, آزادی اظہار رائے کر لیں, لیکن اس کے جواب میں اس کو بات کرنے والا بندہ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ایسے ہے, ایسے نہیں ایسے ہے. انہوں نے آج کی جو بات کی ہے, سوالات کی بات کی ہے, کوئی بات نہیں یار, سوالات انہیں اپنے بندے سے کیے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کون سا باہر سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سب کچھ ہیں, ہم میں سے ہی ہیں نا. کل کو بھی جو ڈی جی آئیں گے وہ بھی ہم میں سے ہوں گے, جو چلیں گے وہ ایسا ہوتا رہا. وہ ہمیں آصف غفور صاحب مدارس میں بھی جاتے رہے, جامعۃ الرشید گئے ہیں, تعلیمی اداروں میں بھی جاتے رہے. سر آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کو ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا عدنان کا خیل نے کیسا, اس نے کیا مشرف صاحب نے باہر نکلتے کہا تھا کہ اس کو کر لو, کس آسانی سے جواب دیا نا. سنتے بھی رہے, کلیکٹنگ بھی ہوئی, اس کو وائرل بھی ہونے دیا. حالانکہ وہ چاہتے ویڈیو اندر سے باہر نہ آتی. وہاں تو سرکاری ٹی وی لگے تھے, ایسے ہی تھا نا, وہاں تو کوئی پرائیویٹ ٹی وی تو نہیں لگے تھے نا, سرکاری چینل سارے لگے تھے, وہ کلپ نہ آنے دیتے. یہی انداز ہے کہ آپ آئیں, بات کرنے دیں. جب آپ سامنے آئیں گے, خود آئیں گے, آ کے بیٹھیں. اور میں کہتا ہوں یہ جو دائرہ کار ہے نا, یہ جو جرنلسٹ کو بلا کے ضرور کریں, لیکن ان سے باہر نکلیں. ان سے باہر اب دنیا ہوگی نا. اب ہر وہ بندہ آفتاب صاحب جرنلسٹ ہے جس کے ہاتھ میں فون ہے, موبائل, وہ لکھتا بھی ہے, وہ بولتا بھی ہے. اس لیے اب آپ جوابات کہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے 40-50 جرنلسٹوں کو دے کے کہیں کہ آپ کا نیریٹیو تھوڑا سا مضبوط ہو کے چلے جائے گا, ایسا شاید اب نہیں رہا, معذرت کے ساتھ. اب آپ کو یہی والا عمل کرنا ہوگا کہ وہ نوجوان جو بفرا ہے, جو سن رہا ہے ایسے ہو گیا, لاشیں چلے گی, گن تان لی, گولی کیوں ماری, کیا ہو گیا, ہمیں مار دیا, بوٹوں کے تلے رون دیا,
پروڈکٹ کر دو، بند کر دو، اس طرح کے سوالات وہ جب سامنے آئے گا، وہ مارنگ کا پوچھے، وہ تور کا پوچھے، وہ متی کا پوچھے، وہ میرا پوچھے، آپ کا پوچھے، آپ جواب دیں کہ بھائی یہ تھا، یہ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ ایسے کر ہے. وہ مزید سوال پوچھے گا ایسے ہے، پھر جواب دے دیں، پھر جواب دے دیں. سوال ختم ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ، میں اور آپ بھی ایک لمٹ تک کر سکتے ہیں. تو جب ہم اچھی بات کرتے ہوئے ہمارے پاس سوالات ختم ہو جاتے ہیں تو بری بات کے تو سوالات ہی نہیں رہتے. بہت شکریہ مدثر چودھری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا مختصر وقت میں مدثر چودھری صاحب نے تفصیل سے بتلایا کہ ڈی جی صاحب کا تعلیمی اداروں میں جانا کتنا خوش آئند ہے اور کیوں کر اہم ہے اور ہونا چاہیے، اس کی کیا وجوہات ہیں. میں چلتے چلتے ایک حدیث مبارکہ پر اختتام کروں گا اپنے پروگرام کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت. دیکھتے رہیے ویژن.